بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 24 گھنٹوں میں 200 ٹارگٹس پر IDF حملے، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 21,000۔ تازہ بمباری میں کئی گھر اور مسجد تباہ۔ غزہ میں سخت زمینی لڑائی، 3 نئی ہلاکتوں کے ساتھ زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 164 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں ڈرون حملہ، 6 فلسطینی جاں بحق، کئی مقامات پر دھاوے، درجنوں گرفتار۔ جنگ کے ساتھ امن کوششیں بھی جاری، جارڈن کے شاہ عبداللہ ایجپٹ پہنچے، سیسی سے جنگ بندی پر بات چیت۔ ریڈ سی سے گزرنے والے جہازوں پر حوثیوں کے تازہ حملے، یہودی بستی ایلات کو بھی نشانہ بنایا، اسرائیل نے کہا ایران کے حکم پر کارروائی کی گئی۔ ریڈ سی میں حوثیوں کے 12 ڈرونز اور 5 میزائلز مار گرائے، امریکہ نے کیا دعویٰ۔ اسرائیل ایرانی کمانڈر کے قتل پر بدلے کا انتظار کرے، تہران نے دی دھمکی، کہا موسوی کی شہادت سے مشن میں خلل نہیں پڑے گا۔ دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے پر حملے کی تحقیقات، 2 نوجوان کیمرے میں نظر آئے، دارالحکومت میں چوکسی۔ راجناتھ سنگھ نے جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ، کہا ہر فوجی کی جان قیمتی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پچھلے 24 گھنٹوں میں زمین، سمندر اور ہوا سے غزہ میں 200 ٹارگٹس پر وار کیے۔ کل رات خان یونس میں اسرائیل کی اندھا دھند بمباری میں کئی گھر تباہ ہو گئے۔ دوسری طرف نارتھ غزہ میں کئی جگہ اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے درمیان خوفناک لڑائی ہوئی۔ مزید 3 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی زمینی آپریشن میں مرنے والے IDF سولجرز کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل نے جارحیت کی اور IDF کے ڈرون حملے میں 6 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ تل کرم میں پیش آیا۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 21,000 ہو گئی ہے۔ سینٹرل غزہ میں ایک تازہ حملے میں ایک مسجد شہید ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ تازہ زمینی لڑائی میں ایک ہی IDF یونٹ کے 3 فوجی مارے گئے۔ مرنے والوں کی عمریں 20 سے 23 سال کے درمیان ہیں۔ ان کا تعلق شاکیت بٹالین سے ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں حماس اور اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے اب تک 164 سپاہیوں کے مرنے کی تصدیق کی ہے، جو غزہ میں زمینی لڑائی شروع ہونے کے بعد سے مارے گئے ہیں۔ بڑھتی ہوئی اسرائیلی ہلاکتوں سے نتن یاہو حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ زیادہ تر IDF ہلاکتیں 1 دسمبر کو جنگ بندی ختم ہونے کے بعد ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے لبنان سے راش ہیکر نامی یہودی بستی پر 18 راکٹ فائر کیے۔ اسرائیل نے بھی ساؤتھ لبنان کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی کارروائیوں میں لبنان کے 3 سویلینز جاں بحق ہوئے، جن کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ مرنے والوں میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ لبنان کے بن جبیل ٹاؤن میں کل رات اسرائیل کے ہوائی حملے میں یہ شہری جاں بحق ہوئے۔ 7 اکتوبر کو غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ لبنان کے اس علاقے میں اسرائیل کے تازہ حملے میں مارے گئے 3 لوگوں کی پہچان کر دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں ایک حزب اللہ فائٹر اور ان کے 2 رشتہ دار ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی بربریت میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد غزہ میں 21,000 کو چھو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 55,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 18 خاندانوں کا قتل عام کیا، جس میں 241 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 382 زخمی ہوئے۔ انہوں نے ڈر ظاہر کیا کہ ناصر میڈیکل کمپلیکس کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنانے، نارتھ غزہ میں الشفا میڈیکل کمپلیکس اور
ہاسپٹلز کے خلاف جرائم کو دہرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل ایجنسی سے کہا کہ وہ نہ صرف میڈیکل کمپلیکس کی حفاظت اور وہاں کے میڈیکل سٹاف، زخمیوں، بیماروں اور ہزاروں بے گھر لوگوں کی حفاظت کریں۔ انہوں نے عالمی اداروں سے کہا کہ وہ ہزاروں زخمیوں اور بیماروں کی ضرورتوں کے مد نظر اشرفا میڈیکل کمپلیکس کو دوبارہ کام کرنے کے لائق بنانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ غازہ میں انٹرنیٹ سروس آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔ غازہ جنگ کے 82 دن پورے ہو گئے ہیں۔ سینٹرل غازہ کے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں کم سے کم 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک گھر کو گرا دیا۔ یہ واقعہ ہیبرون یا الخلیل میں پیش آیا۔ مغربی کنارے کے دوسرے مقامات پر بھی کارروائیاں کی گئیں اور ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ مغربی کنارے میں بیت لحم، رام اللہ، تل کرم اور دوسرے مقامات پر کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے گرفتار فلسطینیوں کی تعداد 4795 ہے۔ بیت لحم میں اسرائیل کے ایک دھاوے کے دوران کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ امن کوششوں کے سلسلے میں جارڈن کے شاہ عبداللہ نے ایجپٹ کا دورہ کیا۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے ایجپٹ کے صدر عبدالفتح السیسی سے ملاقات کی۔ حال ہی میں خبر آئی تھی کہ ایجپٹ نے جنگ بندی کی ایک تجویز پیش کی ہے جس کے 3 حصے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دونوں لیڈرز نے سیز فائر کے راستوں پر بات چیت کی۔ پیر کو ایجپٹ نے اس منصوبے کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق اسرائیل غازہ سے نکل جائے گا، حماس کی قید میں موجود تمام اسرائیلیوں کو چھوڑا جائے گا، کئی فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور ایک ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کی جائے گی۔ فلسطین کے ایک وزیر نے کہا کہ ساؤتھ غازہ میں صرف 8 ہاسپٹلز کسی حد تک کام کر رہے ہیں۔ وزیر مائل القائلہ نے یہ بات بتائی۔ WHO نے کہا ہے کہ غازہ کے ہیلتھ سسٹم کا ٹوٹنا ایک سانحہ ہے۔ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ پل پل کی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ امریکہ نے ریڈ سی میں حوثیوں کے 12 ڈرونز اور 5 میزائلز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس علاقے میں جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں نے غازہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہودی بستی ایلات میں ڈرون حملے کیے۔ IDF ترجمان نے بتایا کہ ایران کے حکم پر یہ حملے کیے گئے۔ امریکہ کے جہاز USS لگون اور F-18 فائٹر جیٹس نے باب المندب کے علاقے میں حوثیوں سے بچاؤ کے لیے چوکسی اختیار کی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے ریڈ سی میں مزید جہازوں کو نشانہ بنایا۔ تازہ خبروں میں یہ بات کہی گئی۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ جب تک غازہ کے فلسطینیوں کو کھانا، پانی، دوائیں اور ضروری سامان نہیں پہنچایا جاتا وہ ریڈ سی میں اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایک اہم سمندری راستہ ہے۔ حال ہی میں حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے کئی جہازوں نے اپنا راستہ بدل دیا۔ معلوم ہوا کہ ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں نے کم سے کم 2 کمرشل جہازوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے حوثیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے ایک فوجی اتحاد بنایا ہے جس سے جنگ پھیلنے اور صورتحال مزید پیچیدہ ہونے کے اندیشے پیدا ہوئے ہیں۔ حوثی لیڈرز نے کہا ہے کہ وہ امریکی محاذ کا مقابلہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ حوثیوں نے ریڈ سی میں سفر کے بارے میں اپنی طرف سے بعض نئے اصول جاری کیے۔ اس اعلان کے بعد جبوتی میں درجنوں جہاز پھنس کر رہ گئے۔ حوثیوں سے کیسے نمٹا جائے، اس بارے میں سعودی عرب اور UAE کے درمیان اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ اکیلا مسئلہ نہیں ہے جس پر سعودی عرب اور امارات ایک پیج پر نہیں ہے۔ بلومبرگ نے یمنی اور سعودی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ UAE حوثیوں کے خلاف فوجی کارروائی کی تائید کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب کو ڈر ہے کہ اس کارروائی سے تناؤ میں اضافہ ہوگا، صورتحال اور بگڑے گی، حوثی اور سرگرم ہوں گے۔ یمن میں نازک جنگ بندی بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پائیدار سیز فائر کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کو دھکا لگے گا۔ ایکسپرٹس نے کہا کہ حوثیوں کی طرف سے ریڈ سی میں جہازوں پر حملے محض فلسطینیوں کی تائید میں کی جانے والی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایران کی طرف سے خطے میں اپنی طاقت کے مظاہرے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سعودی عرب اور UAE کے درمیان کئی معاملات پر پارٹنرشپ ہے جو ان دونوں کے لوکیشن، ان کے ملتے جلتے مفادات کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو ایک جیسے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ دونوں کا مخالف یعنی ایران بھی ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور UAE اب معاشی میدانوں میں بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جن دوسرے مسائل پر سعودی UAE اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان میں تیل کی پیداوار اور فوجی یعنی سوڈان میں رساکشی شامل ہے۔ ایک ایسے وقت جب غازہ کھنڈر بن چکا ہے، غازہ کے شہریوں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وہ غازہ کو پھر سے بنائیں گے۔ ایسے کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں پھر سے کھڑی کرنے کے تعلق سے امیدوں کا اظہار کیا ہے۔
فلسطینیوں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں منظور کی گئی قرارداد کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یونائٹڈ نیشنز میں فلسطین کے نمائندہ ریاض منصور نے سیکیورٹی کونسل کے صدر کو خط لکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل عالمی ادارے کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 2720 منظور ہو کر 4-5 دن ہو گئے ہیں اور جنرل اسمبلی کی قرارداد منظور ہو کر 14-15 دن ہو گئے ہیں، لیکن اسرائیل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، جو ایک جارح طاقت ہے اور اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ ایران نے یہ بات دہرائی ہے کہ اسرائیل کو ایک ایرانی کمانڈر کے قتل کے لیے بدلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ریولیوشنری گارڈز کے ترجمان نے کہا کہ ایران سیریا میں سینئر فوجی ایڈوائزر کی ہلاکت پر اسرائیل کو مناسب جواب دے گا۔ بریگیڈیئر جنرل رمضان شریف نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے سیریا کی دارالحکومت دمشق میں سیدہ زینب کے علاقے میں اسرائیل کے ایک ہوائی حملے میں IRGC کمانڈر سید رضا موسوی ہلاک ہوئے تھے۔ ریولیوشنری گارڈز کے ترجمان نے کہا کہ موسوی کی شہادت سے یقیناً صہیونیوں سے مقابلہ کرنے میں ہمارے مشن میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ موسوی کی ہلاکت اسرائیل کی طرف سے عالمی قانون کی خلاف ورزیوں کا حصہ ہے۔ دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے پر حملے کی تحقیقات سرگرمی سے جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ 2 نوجوان کیمرے میں نظر آئے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی گارڈ NSG اور فورنسک ایکسپرٹس نے مقام کا دورہ کیا اور سیمپلز جمع کیے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب اسرائیل غازہ میں فلسطینیوں پر اندھا دھند بمباری کر رہا ہے اور دنیا بھر میں اسرائیل کے تعلق سے غصے کے جذبات میں اضافہ ہوا ہے۔ چانکیہ پوری علاقے میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے کے بعد دہلی میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ دہلی کے یہودی علاقوں میں بھی چوکسی اختیار کی گئی۔ مقامی پولیس سے کہا گیا کہ وہ قومی دارالحکومت میں نگرانی بڑھا دیں۔ سورسز نے بتایا کہ 2 نوجوان دھماکے سے پہلے سڑک پر چلتے ہوئے دیکھے گئے۔ سیکیورٹی ایجنسیوں نے آس پاس کے علاقوں کے بھی فوٹیجز حاصل کیے ہیں۔ دھماکے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن دھماکے کے مقام کے قریب ایک خط پایا گیا جو اسرائیلی سفیر کو لکھا گیا۔ اس خط میں اسرائیل پر غصے کا اظہار کیا گیا۔ یہ خط انگلش میں لکھا ہوا ہے جو 1 صفحے کا ہے۔ خط میں جس تنظیم کا نام لیا گیا وہ ریسسٹنس ہے۔ اس کے علاوہ اس خط میں زائنسٹ، فلسطین اور غازہ جیسے الفاظ بھی استعمال کیے گئے۔ سعودی عرب اور کویت کے شہری جو حال ہی میں لاپتہ ہو گئے تھے عراق میں مردہ پائے گئے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح نے یہ بات بتائی۔ بغداد میں سعودی سفارت خانے نے بھی ان ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ کویت کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ ان موتوں کے حالات کی تحقیقات میں عراقی عہدیداروں سے تعاون کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ مغربی تہذیب عورتوں کو محض فائدے اور لطف کی چیز سمجھتی ہے۔ خامنائی نے تہران میں ملک بھر سے آنے والی ایرانی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ میٹنگ بی بی فاطمہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے رکھی گئی۔ ساؤتھ کوریا کے مشہور ایکٹر لی سون کیون مردہ پائے گئے۔ وہ آسکر جیتنے والی فلم پیراسائٹ میں اپنے کردار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی عمر 48 سال تھی۔ وہ دارالحکومت سول کے ایک پارک میں اپنی کار میں بے ہوش پائے گئے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا انہوں نے اپنی جان خود لی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے ایک نوٹ چھوڑا ہے اور گھر سے روانہ ہوئے۔ وہ اکتوبر سے ڈرگز کے استعمال کی وجہ سے تحقیقات کے دائرے میں تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جموں کشمیر پہنچتے ہوئے علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کا یہ دورہ پچھلے ہفتے پونچھ میں فوجی گاڑیوں پر حملے کے بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے۔ حالیہ عرصے میں جموں کشمیر خاص طور پر پونچھ میں سیکیورٹی کی صورتحال کافی خراب ہوئی ہے۔ وزیر دفاع نے راجوری کا بھی دورہ کیا اور جموں بھی گئے۔ انہوں نے وادی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہم ضروری قدم اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہر قدم ضروری ہے، ہر فوجی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سپاہی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اس واقعے میں 4 سپاہی ہلاک ہوئے تھے اور بعض دوسرے زخمی ہوئے تھے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس لیڈر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ اگر پاکستان سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو کشمیر غازہ بن جائے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے۔ 24 گھنٹوں میں 200 ٹارگٹس پر IDF حملے، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 21,000۔ تازہ بمباری میں کئی گھر اور مسجد تباہ۔
غزہ میں سخت زمینی لڑائی، 3 نئی ہلاکتوں کے ساتھ زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 164 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں ڈرون حملہ، 6 فلسطینی جاں بحق، کئی مقامات پر دھاوے، درجنوں گرفتار۔ جنگ کے ساتھ امن کوششیں بھی جاری، جارڈن کے شاہ عبداللہ ایجپٹ پہنچے، سیسی سے جنگ بندی پر بات چیت۔ ریڈ سی سے گزرنے والے جہازوں پر حوثیوں کے تازہ حملے، یہودی بستی ایلات کو بھی نشانہ بنایا، اسرائیل نے کہا ایران کے حکم پر کارروائی کی گئی۔ ریڈ سی میں حوثیوں کے 12 ڈرونز اور 5 میزائلز مار گرائے، امریکہ نے کیا دعویٰ۔ اسرائیل ایرانی کمانڈر کے قتل پر بدلے کا انتظار کرے، تہران نے دی دھمکی، کہا موسوی کی شہادت سے مشن میں خلل نہیں پڑے گا۔ دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے پر حملے کی تحقیقات، 2 نوجوان کیمرے میں نظر آئے، دارالحکومت میں چوکسی۔ راج ناتھ سنگھ نے جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا لیا جائزہ، کہا ہر فوجی کی جان قیمتی ہے۔ یہ تھی آج کی خبر۔ جدید افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔